أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق اللہ العظیم. وقل الحق من ربکم، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر اختیار کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے بے شک ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، جس کی لپٹیں انہیں ہر طرف سے گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، تو ان کی فریاد کا جواب دیا جائے گا، بِمَاءٍ، ایسے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ کی جیسا ہوگا. تیل کی تلچھٹ یعنی تیل کے نیچے جو گند رہ جاتا ہے اس کی طرح ہوگا. اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا کالمہل، کہ تانبے کو پگھلا دیا جائے تو اس کی طرح ہوگا. یشفی الوجوہ، جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. بئس الشراب، کیسا بدترین پانی ہے. وساءت مرتفقا، اور کیسی بری یہ آرام گاہ ہے. اس سے قبل آیات میں ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرکین میں جو قبائل تھے، ایک وفد آیا اور ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اس میں شامل تھا. اس میں ایک بہت بڑا سردار عیینہ وہ بھی تھا جو بڑے اثر والا تھا، بہت باتونی تھا، بڑے قد و قامت والا تھا، شکل و صورت والا تھا، بڑے روب دبدبے والا تھا. تو اس نے کہا جی کہ آج ہم سارے کام چھوڑ کر آپ کی بات سننے آئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان غریبوں کو، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، انہیں اٹھا دیں تاکہ ہم آپ کی بات سن سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں اٹھا سکتے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو آپ انہیں راضی کرنے کے لیے ان سچے اخلاص والے، تقوی والے، پرہیزگار، سنت کی اتباع کرنے والوں کو نہیں اٹھا سکتے. اسی بات کو آگے بڑھایا کہ حق بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. اسی طرح سے ہوتے ہوئے چاہیں تو یہ لوگ ایمان لائیں، اور اگر نہیں لانا چاہتے تو ایمان نہ لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. دراصل اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ سنت چل پڑتی. سنت کے طور پر لوگ اس واقعے کو پیش کرتے کہ دیکھو بھی، امیروں کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے، عہدے داروں کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے، پھر عبادت گاہیں الگ بنائی جاتیں، بیٹھنے کی جگہیں الگ بنائی جاتیں، اور اسی طرح سے دین کے موقعوں پر امیروں کے لیے اور بندوبست ہوتا، غریبوں کے لیے اور بندوبست ہوتا، تو یہ بہت بڑی پریشانی بنتی. اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت تو اس کی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہندوستان تھے، لیکن ایک حجام تھے، نائی تھے، سید زادے ان کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے. تو یہ اللہ نے عزت کس وجہ سے دی؟ تقوی کی وجہ سے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال ہے، تو وہ بہت زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور لیکن وہ ترکھان تھے. ایک موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام بعض اوقات معاوضہ لے کر بکریاں چراتے. حضرت طالوت ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے تھے، مزدور کپڑے جو ہے وہ رنگتے،
کبھی پانی بھر کر لاتے، کبھی مزدوری کرتے۔ تو بات اصل میں یہ ہے، اگر زندگی میں اخلاص ہے، عمل ہے، اتباع سنت ہے، تو پھر عزت ہے، پھر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ تو کہا کہ اگر چاہے تو ایمان لائیں، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اختیار دے دیا ہے۔ باقی رہا آخرت کا معاملہ، تو جو ظالم ہیں، جو بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ایسی آگ کا عذاب ہے جو آگ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگی، اور دنیا سے کہیں زیادہ شدت والی ہوگی۔ اس کا فرش آگ کا، آس پاس دیواریں آگ کی، چھت آگ کی، لباس آگ کا، اور جب پیاس ستائے گی، بھوک ستائے گی، تو انہیں پگھلتا ہوا تانبا اور ابلتا ہوا تیل، اور وہ بھی گندے قسم کا، وہ دیا جائے گا، جسے وہ چہرے کے قریب ابھی کریں گے تو سارے منہ کی کھال پگھل جائے گی، اور اگر کوئی ایک قطرہ، ایک گھونٹ حلق میں اتر بھی جائے تو وہ ساری، قرآن پاک میں آتا ہے کہ ساری آنتوں کو وہ پگھلا کر رکھ دے گا، اور پیشاب کے راستے سے یہ چیزیں باہر نکل جائیں گی۔ تو فرمایا یشوی الوجوہ، چہروں کو پگھلا دے گا، بئس الشراب، کتنا برا یہ مشروب ہے اور کتنی بری وہ جگہ ہے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کی بات کو عاجزی کے ساتھ، طلب کے ساتھ سننا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے ہے۔ اسلام قبول کر کے، دین قبول کر کے ہم کوئی اسلام پر احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ کی ذات کا احسان ہوگا کہ وہ اپنی بات سننے کے لیے ہمیں اس قابل سمجھے، قرآن کے الفاظ کانوں میں پڑھ سکیں، قرآن کی باتیں ہمارے عمل کے اندر آ سکیں، ہم اس کو پڑھا سکیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ورنہ اللہ چاہے تو کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، تو طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اپنی خوش بختی اور خوش قسمتی سمجھتے ہوئے دین کے کام کو کرنا بھی چاہیے، آگے پھیلانا بھی چاہیے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بھی کرنا چاہیے۔ آگے تقوی والے، پرہیزگار ایمان والوں کے انعام کا ذکر ہے، تاکہ لوگ برے انجام کو بھی سامنے رکھیں اور اچھے انجام کو بھی سامنے رکھیں اور فیصلہ کر سکیں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔